يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وثموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وثموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد هرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد زلوا من قبل وأذلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ पहुँचा दो ما أنزل जो नाज़िल किया गया इलेका तुम्हारी तरफ तुम पर मिन से रब्बी का तुम्हारा रब्बा और इन अगर लम तफ़ई न किया फमा तो नहीं बल्लगता आपने पहुँचाया रसालत आपने पहुँचाया वल्लाह और अल्लाह यासिमुका आपको बचा लेगा मिन से अन्नास लोग इन बेशक अल्लाह यहदी नहीं देता अलकौमुल काफिरीन कौम कुफार ए रसूल पहुँचा दे जो तुझ पर उतरा तेरे रब की तरफ से और अगर ऐसा न किया तो तूने कुछ न पहुँचाया इसका पैगाम और अल्लाह तुझको बचा लेगा लोगों से बेशक अल्लाह रास्ता नहीं दिखलाता कौम कुफार को। पिछली आयत में अहले किताब की शरारत कुफ्र और सयाकारियों का जिक्र करके तौरात इंजील कुरान और कुल तो समाविया की कामों की तरगीब दी गई थी। आइंदा कुल या अहल किताब लस्तुम अला से अहले किताब की मुजमा
میں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس قامت کے دون تمہاری مذہبی زندگی بالکل صفر اور لاشے محض ہے۔ یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں اسی دو ٹوک اعلان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتارا جائے خصوصاً اسی طرح کے فیصلے کن اعلانات آپ بے خوف و خطر اور بلا تعمل پہنچاتے رہیے۔ اگر بے فرض محل کسی ایک چیز کی تبلیغ میں بھی آپ سے کوتاہی ہوئی تو حیثیت رسول خدائی پیغمبر ہونے کی رسالت و پیغام رسانی کا جو منصب جلیل آپ کو تفویض ہوا ہے سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا حق کچھ بھی ادا نہ کیا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرائض تبلیغ کی انجام دہی پر بے ثابت قدم رکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر عنوان نہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20-22 سال تک جس بے نظیر العزم جان فشانی مسلسل جدوجہد اور صبر استقلال سے فرض رسالت و تبلیغ کو ادا کیا، وہ اس کی واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی رسالت و بلاغ کی اہمیت کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس قوی اور تبلیغی جہاد کو مرکوز رکھتے ہوئے وظیفہ تبلیغ میں مزید استحکام متثبت کی تاکید کے موقع پر مؤثر ترین عنوان یہی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر بفرض محال تبلیغ میں ادنیٰ سی کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ آپ اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوششوں اور قربانیوں کا مقصد وحید ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے فرض رسالت کی انجام دہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل فرمائیں، لہٰذا یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کسی ایک پیغام کے پہنچانے میں بھی ذرا سی کوتاہی کریں۔ عموماً یہ تجربہ ہوا ہے کہ فرائض تبلیغ ادا کرنے میں انسان جس چند وجہ سے مقصر رہتا ہے، یا تو اسے اپنے فرض کی اہمیت کا کافی احساس اور شغف نہ ہو، یا لوگوں کے عام مخالفت سے نقصان شدید پہنچے، یا کم از کم بعض فوائد کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ یہ مخاطبین کے تمام تمرد و طغیان کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ پچھلی اور اگلی آیات میں اہل کتاب کی نسبت بتلایا گیا ہے، تبلیغ کے مثمر اور منتج ہونے سے مایوسی ہو۔ پہلی وجہ کا جواب یا ایھا رسول سے فما بلغت رسالتہ تک، دوسری کا واللہ یعصمک من الناس میں، اور تیسری کا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میں دے دیا گیا، یعنی تم اپنا فرض ادا کیے جاؤ، خدا تعالیٰ آپ کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور تمام روح زمین کے دشمنوں کو بھی آپ کے مقابلے پر کامیابی کی راہ نہ دکھائے گا۔ باقی ہدایت دولت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی قوم جس نے کفر و انکار ہی پر کمر باندھ لی ہے، اگر براہ راست پر نہ آئی تو تم غم نہ کرو اور نہ مایوس ہو کر اپنے فرض کو چھوڑو۔ نبی کریم نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسمانی کے موافق امت کو آج چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی، نوع انسان کے عوام خواص میں سے جو آباد جس طبقے کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ نے بلا کم کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی، اور وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے حجت الوداع کے موقع پر جہاں 40,000 سے زائد خادمان اسلام اور عاشقان تبلیغ کا اجتماع تھا، آپ نے علی رؤوس الاشہاد اعلان فرمایا کہ اے خدا تو گواہ رہ، میں تیری امانت پہنچا چکا ہوں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ قل یا آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم تم نہیں ہو، علی شیء کسی چیز پر، کچھ بھی، حتی جب تک، تقیموا تم قائم کرو، التوراۃ توریت، والانجیل اور انجیل، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، تم پر، من سے، ربکم تمہارا رب، ویزیدن اور ضرور بڑھ جائے گی، کثیرا اکثر، منہم ان سے، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، آپ پر، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی، و کفرا اور کفر، فلا تأس تو افسوس نہ کریں، علی پر، القوم الکافرین قوم کفار۔ کہہ دے اے کتاب والو، تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے، پر اور ان میں بہتوں کو پڑے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، اشارت اور کفر سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر، یعنی کل کتاب سماویہ جن کا خاتم اور مہیمن قرآن کریم ہے۔ پچھلے رکوع میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی، یعنی اس غم اور افسوس میں پڑھ کر تنگ دل نہ ہو، اپنا فرض امن و اطمینان سے ادا فرماتے رہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادوا یہودی ہوئے، والصابئون والصابئ والنصارى
من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخر کے دن وعمل اور اس نے عمل کیے صالحاً اچھے فلا خوف تو کوئی خوف نہیں علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابی و نصارہ جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر اور روز قیامت پر عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو قوم مسلمان کہلاتی ہے یا یہود یا نصارہ یا صابی ہے اور کچھ تمثیلاً چند مشہور مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے، کوئی شخص ان ناموں کی بدولت یہ نسل رنگ پیشہ وطن وغیرہ اقوال و خصائص کے لحاظ سے حقیقی فلاح و دائمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب اور مسعود ہونے کا ایک اور صرف ایک معیار ہے، یعنی ایمان و عمل صالح۔ جس قوم کو اپنے مقرب الہی یا کامیاب ہونے کا دعویٰ ہو وہ اس کسوٹی پر اپنے کو کس کر دیکھ لے، اگر اس میں کھری اترے تو بے خوف و خطر مفلح اور کامیاب ہے، ورنہ ہر وقت اپنے خدا کے غضب و قہر کے نیچے سمجھے۔ پچھلی آیات میں خاص اہل کتاب کو تبلیغ تھی، اس آیت میں تمام اقوام ملل کے سامنے بلا روح رعایت ایسا عجیب و غریب معقول و منصفانہ قانون پیش کیا گیا ہے جس کے بعد کسی سلیم الفطر انسان کو اسلام کی صداقت اور ہمگیری میں شبہ نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص جب تک خدا یعنی اس کے وجود وحدانیت صفات کمالیہ نشان ہائے قدرت تمام احکام و قوانین کل نائبین و سفراء پر اور روز جزا پر ایمان نہ لائے اور نیکی اختیار نہ کرے، کیا عقل سلیم قبول کر سکتی ہے کہ وہ نعیم دائم رضائے حق اور سرور ابدی سے ہمکنار ہو سکے گا؟ ایمان باللہ کے تحت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ فرض کرو ایک شخص روشن دلائل نبوت کی موجودگی میں کسی پیغمبر کی توہین کرتا ہے اور اس کو دعوی نبوت میں جھوٹا کہنا یہی اس کی توہین ہے، تو کیا کسی حکومت کے سفیر کی توہین اور اس کے صاف و صریح اسناد سفارت کی تکذیب اس حکومت کی توہین و تکذیب نہیں؟ اسی طرح سمجھ لو کہ جو شخص کسی ایک سچے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہوئے اس کو قبول نہیں کرتا وہ فی الحقیقت خدا کے انصاف صریح نشانات و دلائل کو جھٹلا رہا ہے جو اس نے تصدیق نبوت کے لیے اتارے تھے۔ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 33۔ کیا اللہ کی آیات اور صریح و اعلانیہ نشانات کو جھٹلانے کے بعد بھی ایمان باللہ کا دعویٰ رہ سکے گا؟ قرآن کریم نے جن تفصیلات کی طرف ایمان باللہ و عمل صالح کے اجمالی عنوان سے یہاں اشارہ فرمایا ہے، دوسرے مواضع میں وہ شرح بست سے مذکور ہے۔ میرے نزدیک زیادہ صحیح اور قول قوی یہ ہے کہ سابعین عراق میں ایک فرقہ تھا جن کے مذہبی اصول عموماً حکماء اشراکیین اور فلاسفہ طبیعیین کے اصول سے ماخوذ تھے۔ یہ لوگ روحانیت کے متعلق نہایت الغلظ رکھتے بلکہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ارواح مجردہ اور مدبرات فلکیہ وغیرہ کی استعانت و امتداد سے ہی ہم رب الارباب یعنی بڑے معبود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتباع انبیاء کی ضرورت نہیں۔ کواکب کی ارواح مدبرہ اور اس طرح دوسری روحانیت کو اپنے سے خوش رکھنے کے ہیاکل بناتے تھے اور انہی ارواح کے لیے نماز روزہ اور قربانی وغیرہ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ حنفاء کے مقابلے میں تابعین کی جماعت تھی جن کا سب سے بڑا حملہ نبوت اور اس کے لوازم و خواص پر ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کے بعثت کے وقت نمرود کی قوم صابی العقیدہ تھی جس کے رد و ابطال میں خدا کے خلیل نے جان بازی دکھلائی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ لقد بے شک اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل وارسلنا اور ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف رسلا رسول کلما جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوی نہ چاہتے تھے انفسہم ان کے دل فریقاً ایک فریق کذبوا جھٹلایا اور فریقاً اور ایک فریق یقتلون قتل کر ڈالتے۔ ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول جب لائے ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو ہوش نہ آیا ان کی جی کو تو بتوں کو جھٹلایا اور بتوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ گزشتہ آیت میں جو معیار قبول عند اللہ کا بیان ہوا تھا یعنی ایمان اور عمل صالح، یہاں یہ دکھلانا ہے کہ یہود اس معیار پر کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ غلام کی وفاداری کا امتحان اس میں ہے کہ جس بات کو دل نہ چاہے آقا کے حکم سے کر گزرے اور اپنی رائے یا خواہش کو حکم مرضی کے تابع بنا دے، ورنہ صرف ان چیزوں کو مان لینا جو مرضی یا خواہش کے موافق ہوں یہ کون سا کمال ہے؟
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور حسب انہوں نے گمان کیا اللہ تکون کہ نہ ہوگی فتنہ تم کوئی خرابی فعموا سو وہ اندھے ہوئے اور سمو بہرے ہو گئے ثم توبہ قبول کی اللہ علیہم ان کی تو ثم پھر عموا اندھے ہو گئے وہ سمو اور بہرے ہو گئے کثیر اکثر منہم ان سے اللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی سو اندھے ہو گئے اور بہرے پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی پھر اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہت اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی پختہ عہد و پیمان توڑ کر خدا سے غداری کی اس کے سفرا میں سے کسی کو قتل کیا یا تو ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا حال تھا ایمان بالیوم الآخر کا اندازہ اس سے کر لو کہ اس قدر شدید مظالم اور باغیانہ جرائم کا ارتکاب کر کے بالکل بے فکر ہو بیٹھے گویا ان حرکات کا کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا اور ظلم و بغاوت کے خراب نتائج کبھی سامنے نہ آئیں گے۔ یہ خیال کر کے خدائی نشست اور خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے اور جو ناکردنی کام تھے وہ کیے حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل و بعض کو قید کیا۔ خدا تعالیٰ نے ان پر بہت نصر کو مسلط فرمایا۔ پھر ایک مدت دراز کے بعد بعض ملوک فارس نے بہت نصر کی قید ذلت و رسوائی سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا۔ اس وقت لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے۔ خدا نے توبہ قبول کی لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر وہی شرارتیں سوجیں اور بالکل اندھے بہرے ہو کر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی جرات کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گئے۔ یعنی وہ اگرچہ خدا کے غضب و قہر کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں لیکن خدا ان کی تمام حرکات کو برابر دیکھتا رہا ہے، چنانچہ ان حرکات کی سزا اب امت محمدیہ کے ہاتھوں سے دلوا رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر بے شک کافر ہوئے الذين قالوا وہ جنہوں نے کہا ان تحقیق اللہ وہی المسیح ابن مریم وقال اور کہا المسیح یا بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل اعبدوا کرو اللہ ربی میرا رب ربکم اور تمہارا رب اندو بے شک وہ من جو یشرک و شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کا فقد حرم تو تحقیق حرام کر دی اللہ علیہ اس پر الجنہ جہنم اور جس کا ٹھکانہ نار دوزخ اور نہیں للظالمین ظالموں کے کوئی انصار مددگار۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا۔ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا بے شک اس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ اور کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا۔ یہاں سے نصارہ کے ایمان باللہ کی کیفیت دکھلائی گئی کہ وہ کہاں تک حقانیت کے اس معیار پر پورے اترے۔ ان کے ایمان باللہ کا حال یہ ہے کہ عقل کے خلاف فطرت سلیمہ کی خلاف اور خود حضرت مسیح کی تصریحات کے خلاف مسیح ابن مریم کو خدا بنا دیا۔ ایک تین اور تین ایک کی بھول بھلیاں تو محض برائے نام ہیں، حقیقتاً سارا زور و قوت صرف حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کرنے پر صرف کیا جاتا ہے، حالانکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے رب ہونے اور دوسرے آدمیوں کی طرح اپنے مربوب ہونے کا اعلانیہ اعتراف فرما رہے ہیں، اور جس شرک میں ان کی امت مبتلا ہونے والی تھی اس کی برائی کسی زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ان اندھوں کی عبرت نہیں ہوتی۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ لقد كفر البتہ کافر ہوئے الذين قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان بے شک اللہ ثالث تین کا ثلاثت تیسرا ایک وما اور نہیں من کوئی الہ معبود الا سوائے الہ معبود واحد وإن لم اور اگر لم ينتهوا وہ باز نہ اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں مسنت ضرور پہنچے گا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان سے عذاب علیم دردناک۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین کا ایک حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، اور اگر نہ باز آئیں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بے شک پہنچے گا ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک۔ یعنی حضرت مسیح روح القدس اور اللہ یا مسیح مریم اور اللہ تینوں خدا ہیں، الیاذ باللہ ان میں ہر ایک کا حصہ دار اللہ ہوا، پھر وہ تینوں ایک اور وہ ایک تین ہیں۔ عیسائیوں کا عام عقیدہ یہی ہے اور اس خلاف عقل اور بداہت عقیدہ کو عجب گول مول اور پیچدار باتوں سے ادا کرتے ہیں، اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو ایک مابرأ العقل حقیقت قرار دیتے ہیں۔ سچ ہے لن یصلح العطار ما افسدہ الدہر۔
افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون واللہ غفور رحیم افلا یتوبون بس وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ اللہ کی طرف آگے یستغفرون اور اس سے بخشش مانگتے وہاں اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان اسی غفور رحیم کی شان ہے کہ ایسے باغی اور گستاخ مجرم بھی جب شرمندہ ہو کر اور اصلاح کا عزم کر کے حاضر ہو تو 1 منٹ میں عمر بھر کے جرائم معاف فرما دیتا ہے ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقة كانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون ما نہیں المسیح مسیح ابن مریم الا مگر رسول قد خلت گزر چکے من قبل ان سے پہلے رسول امه اور اس کی ماں صدیقہ سچی ولی کھانا یاکلان وہ دونوں کھاتے تھے الطعام کھانا انظر دیکھو کیف کیسے نبین ہم بیان کرتے ہیں لهم ان کے لیے آیات دلائل ثم پھر انظر دیکھو انا کہاں کیسے یؤفکون لے جا رہے ہیں نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول گزر چکے اس سے پہلے جو بہت رسول اور اس کی ماں ولی یہ دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو دلیلیں پھر دیکھ وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں یعنی اس مقدس معصوم جماعت کے یہ بھی ایک فرد ہے نہیں خدا بنا لینا تمہاری صفات ہے جمہوری آمد کے تحقیق یہ ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی یہ منصر جعلی کے لیے مخصوص رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری سورۃ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 109 حضرت مریم بطول بھی ایک ولی بی تھی نبی نہیں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے زمین ہوا پانی سورج حیوانات حتیٰ کہ میلے اور کھاد سے بھی اسے استغنا نہیں ہو سکتا غلے کے پیٹ میں پہنچنے اور عدم ہونے تک کا خیال کرو بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے پھر کھانے سے جو اثرات نتائج پیدا ہوں گے ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے احتیاج وقت انکار کی اس طویل الذیل سلسلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم الوہیت مسیح و مریم کے ابطال کو بشکل استدلال یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح مریم عقل و شرب کی ضروریات سے مستغنی نہ تھے جو مشاہدہ اور تواتر سے ثابت ہے اور جو عقل و شرب سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی کسی چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا پھر تم ہی کہو کہ جو ذات تمام انسانوں کی طرح اپنی بقا میں عالم اسباب سے مستغنی نہ ہو وہ خدا کیوں کر بن سکتی ہے یہ ایسی قوی اور واضح دلیل ہے جسے عالم و جاہل یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں یعنی کھانا پینا الوہیت کی منافی ہے اگرچہ نہ کھانا الوہیت کی دلیل نہیں ورنہ سارے فرشتے خدا بھی بن جائیں معاذ اللہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل کہہ دیں اتعبدون کیا تم پوجتے ہو من سے دون اللہ کے سوا ما جو لا یملک مالک نہیں لکم تمہارے لیے ضرا نقصان ولا نفعا اور نہ نفع واللہ اور اللہ ہوا وہی السمیع سننے والا علیم جاننے والا تو کہہ دیجیے دیکھ کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے برے کی اور نہ بھلے کی اور اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا یعنی جب مسیح کو خدا کہا تو لازم ہے کہ معبود بھی کہو مگر معبود بننا صرف اسی ذات کے ساتھ مختص ہے جو ہر قسم کی نفع و ضرر کا مالک اور پورا بااختیار ہو کیونکہ عبادت انتہائی تذلل کا نام ہے اور انتہائی تذلل اسی کے سامنے اختیار کر سکتے ہیں جو انتہائی عزت اور غلبہ رکھنے والا ہر آن سب کی سننے والا اور سب کے احوال کا پوری طرح جاننے والا ہو اس میں تثلیث کے عقیدے شرکیہ کے ساتھ تمام مشرکین کا رد ہو گیا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل قل کہہ دیں یا اہل الکتاب اہل کتاب لا تغلوا والمبالغہ نہ کرو فی میں دینی کو اپنا دین غیر الحق نہ حق وا اور لا تتبعوا نہ پیروی کرو اہواء خواہشات قوم وہ لوگ قد ضلوا گمراہ ہو چکے من قبل اس سے قبل وضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرا بہت سے وضلوا اور بھٹک گئے ان سے سواء سیدھا سبیل راستہ تو کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں نہ حق کا اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں کو بہت بہک کے سیدھی راہ سے عقیدے کا مبالغہ یہ ہے کہ ایک مولود بشری کو خدا بنا دیا اور عمل میں غلب وہ یہ ہے جسے رہبانیت کہتے ہیں رہبانیت
ابتدعوها ما كتبناها عليهم سورۃ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 27 جہود کی جو کباہ بیان کی جا چکی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے دین اور دینداروں کی ان کے ہاں کوئی عظمت و وقت نہ تھی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی اہانت و قتل وغیرہ ان کی خاص شعار تھے۔ برخلاف اس کے نصارہ نے تعظیم انبیاء میں اس قدر غلو کیا کہ ان میں سے بعض کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی۔ یعنی اصل انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں اس عقیدہ شرکیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بعد میں یونانی بت پرستوں کی تقلید میں پولس نے ایجاد کیا، اس پر سب چل پڑے اور اسی پر جمے رہے۔ ایسی اندھی تقلید سے نجات کی توقع رکھنا کسی عاقل کو زیبا نہیں۔